إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انما حرم ربی الفواحش منها ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ سامعین کرام، سورہ الاعراف دی آیت نمبر 33 ہے جڑی میں تواڈے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ دے اندر 4 چیزاں نو حرام ٹھہرایا کہ 4 چیزاں جڑیاں میں تواڈے واسطے بالکل ممنوع قرار دیتی ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اعلام الموقعین فرماؤندے کہ دے اندر ترقی ہے، ایک شے جڑی تو اگلی بری آؤندی ہے، اگے تو اگے اللہ تعالیٰ بات نو لئی جاندا دسن لئی یہ بہت قبیح بات ہے، بہت بری بات ہے۔ انہاں تو صرف آخری ٹکڑا جڑا میرے پیش نظر ہے، فرمایا میرے رب نے تو کہہ دے کہ بے حیائی دی ساری باتاں نو حرام کیتا۔ ہر وہ شے جڑی انسان نو بے حیائی اور بدکاری لے جائے وہ سارے فواحش رب نے حرام کیتے، ما ظہر منہا وما بطن، پاویں وہ کھلے یا پاویں چھپے، علانیہ یا پوشیدہ، جنہاں دا انجام بے حیائی اور بدکاری یا دین انہاں چیزاں نو ہضم نہیں کر سکتے۔ وہ بے پردگی اور یعنی شراب ڈانس وغیرہ کلیہ بیان ہو گیا کہ فواحش کی طرف جڑا رستہ جاندہ بے حیائی کی طرف بالکل اللہ تعالیٰ نے اتنے سیل لگاتی، یعنی دین نہیں انہوں ہضم کر سکتا، کیونکہ شرک تو بعد اللہ تعالیٰ دے نزدیک زنا ہی سب تو بڑی برائی ہے۔ اس تو بے حیائی کھلی چھپی فرمائے میرے رب نے حرام کی تھی۔ پھر فرمایا والاسم، اللہ نے اس بات نے بھی حرام کیتا، والبغی بغیر الحق، کہ آدمی کسی دی حق تلفی کرے۔ اسم جڑا ہے وہ گناہ ہے جہاں کسی دا حق دبایا جائے، کسی دا کچھ نہ دینا، کیونکہ ناقۃ آسما اونٹنی ہے جڑی چرن کوتاہی کرے، پوری چال نہ چلے، اس دے اندر نہ دینا پایا جاتا ہے، کسی دا کرنا نہیں، جڑا دینا سی حق وہ نہیں دیتا، حق تلفی اور دباؤنا اسم ہے، اور جڑا کسی دا سی وہ کھو لینا یہ بغی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا دوسری شاہ جڑی رب نے حرام کی تھی، والاسم والبغی بغیر الحق، نہ حق کسی دا مال چھین لینا یا کسی نو نہ دا حق دینا، یہ بھی حرام کیتا۔ وان تشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اور جس شاہ دی رب نے کوئی دلیل نہیں اتاری انہوں نے رب دے نال خواہ مخواہ شریک بنانا، یہ بھی رب نے حرام کیتا۔ اور سارے تو وڈی بات جڑی حرام ہے جس نال دین تباہ ہوئے، پہلی امتاں جی سادہ بھی ہویا، وہ آخری بات ہے۔ جب تو 4 جلدہ اعلام الموقعین عن رب العالمین لکھیاں کہ دین بیان کرنے لوگوں بہت محتاط ہونا چاہیے، دین دے اندر کوئی ایسی گل نہ کہو، یعنی اگے تو اگے چلدا کہ وان تقولوا اللہ ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ دا نام لے کے تسی ایسی شے بیان کرو جڑی دلیل کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ دی طرف تو کو دے بارے علم کوئی نہیں، بغیر علم تو بغیر ثبوت تو اللہ دے حوالے نہ کہو دین ہے کہیں انہوں آخری حرام شے قرار دیتا۔ اور دین دے اندر جنی تحریف ہے، تبدیلی ہے، پیغمبراں دے جان تو بعد دین دا ستیاناس ہوا، وہ ایسے شان ہوا کہ بغیر علم تو لوگ دین تو شاید وار دیں جڑیاں دین نہیں۔ تو اج بھی تواڈے سامنے وہ ایک نمونہ ہونا
کیونکہ اج دے اخبار تسی پڑھ رہا بھی شعبان المعظم بڑا برکت والا مہینہ، یہ 15ویں رات جڑی نا سب کچھ ہے جی 15ویں رات نفل پڑھو تو روزے رکھو تو یعنی دین جو گلاں وار دیاں جنہاں دا دین نال تعلق ہی کوئی بالکل کی کریے صفحیاں دے صفحے کتاباں دیاں کتاباں رسالے پر دیتے ہیں لیلۃ النصف من شعبان کہ شعبان دی 15ویں رات دی آ فضیلت ہے، اس دن قسمت لکھی جاندی ہے، مرن جمن والے لکھے جاندے، کوئی پتے ڈگ جاندے جنہاں دے چڑھ جاندے وہ مر جانے، کوئی اگاؤندے انہوں نے پیدا ہونا، یعنی رات اتنی مشہور ہے اج تے ابتدائی گاہ تو تھی ویکھنا اخبار پڑھے جانے، اور شاید ہی کوئی مسجد ہوئے جتھے بیان نہیں ہونا بھی شب برات آت شب برات، حالانکہ رب گواہ وان تقول اللہ مالا تعالی بغیر علم تو گل کہیں دے نہ قرآن نے دا ذکر کیا ہے 30 پارے بالکل لیلۃ النصف من شعبان شب برات نا دی کسے رات دا ذکر نہیں، لوگاں نے کھینچا تانی کر کے نا تو کسیٹ کیا میں لیلۃ مبارکہ نو کھچ لیاں سورہ دخان دی نو کہ وہ برکت والی رات، حالانکہ ساری دنیا نے مسلمان علماء جاندے بھی وہ رات جدے قرآن اتریا اور رمضان دی ایک رات ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور وہ رات وہی ہے جنہوں اللہ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر قدر دی رات، اس قدر دی رات قرآن اتریا ہے، لیلۃ مبارکہ بالکل شعبان دی رات کوئی شاید، مگر یہ بارے روایت نہیں مشہور ہے تو تسی آلے رلو متناہی ہے اگر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ دوسری جگہ اٹھا لو 14-15 تو اتھے ہی ہے کہ فلاں صحابی آ سناؤں حضور آ کر رہا سی آ کر رہا سی سجدے پیر دعا کر دی، مگر شکر ہے انہوں نے کلی کلی کا پوسٹ مارٹم دینا تو کوئی صحیح نہیں، نہ کسی دے راوی درست ہے جلدی، تو مسلمان جدوں یہ زوال دا شکار ہو گئے بالکل چھٹ بیٹھے، نہ کوئی جہاد نہ اسلامی حکومت نہ کرن دا کوئی کام، ویلے آئے اسی دن مناؤ، کوئی نہ کوئی دن لبنا چاہیے جدن حلوے پکن پوڑیاں پکن ناچ گانے اور اپنا نچن ٹپن کھان پین یہ تندا انہوں رہ گئی، اس پاروں اس جاہلیت دے دور سمجھو اس زوال دے زمانے بڑی بیٹاں ایجاد ہوئی ہیں، لوگ حیران ہو جاندے یار مولوی صبح میں اتنا بولڈوزر ہی پھیر دینا بھی گل کر کوئی ہوئے تو پھر گل کریے، ہاں بالکل تبلیغی جماعت دے مولوی لگے ہونے دیوبندی لگے ہونے شب برات جاگو فلانا او خدا دے بندے ہو اللہ دا دین آندا جے سیادہ طور کو ثبوت کوئی نہیں ہو دین سے داخل نہ کرو، بالکل کوئی دا ذکر نہ کرو، نہ قرآن اس رات دا بیان کردا، نہ اللہ دے رسول تو ایڈیاں مستند ہوندیاں تے جڑے اہل سنت دیاں وڈیاں کتاباں ہیں بخاری ہے مسلم ہے موطا کوئی ذکر کرنا نہ نہیں لیا، بالکل ذکر تک نہیں کیتا، صحیح غلط کچھ نہیں اشارہ کیا، لے دے کے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت لکھی او دے بعد آپ ہی او دے خامیاں ہی خامیاں کر لی، وہ مشہور ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک رات ویکھیا میرے رسول کریم علیہ السلام آہستانہ اٹھے تو نکل گیا، انہوں نے دل سے خیال آیا بھی شاید کسی دوسری بیوی ال گیا، پیچھے ہو گئی قبرستان چلے گئے، دعا لمبی کی واپس مڑے، وہ اگے اگے دوڑ کے آگے بستر سے لیٹ گئیں، حضور آئے تو ویکھیا ساہ چڑھیا، فرمایا عائشہ کی گل کیا اللہ دے رسول سچی گل ہے مینوں تے آ خیال ہویا مگر اتنے تو گل ہی ہو، فرمایا مینوں تے جبریل علیہ السلام نے آکھیا سی کہ انہاں بقی والوں دی دعا کر، میں انہاں دی بخشی دی دعا کرن گیا، تو فرمایا اس رات جڑے نا فلانا قبیلہ بنو کلب انہاں دی بکریاں دے وال جنے نا انہیں گناہگار بخشے جاندے، ہاں یہ لکھ کے امام ترمذی اگے لکھ دے میرے استاد امام محمد بن اسماعیل بخاری نے ضعیف قرار دیں سی، یہ حجاج بن ارطاد جڑا وہ بھی ضعیف ہے، یحییٰ بن ابی کثیر نے کوئی حضرت ایسا تو نہیں سنیا، یعنی کمزوریاں کمدا، تو ایسیاں گلاں اتنا دین بندیاں بے 5 وقتہ نماز دی فکر کوئی نہیں، رمضان شریف دے روزے لنگنے انہوں کوئی صدمہ نہیں، یہو جہا دن جڑا نا وہ باقی مسجد کے چلے جاؤ تے نال حلوہ پکا ہوندا، چائے شائے ہوندی کھاندے پیندے، ادھی رات نو بتیاں بجھ جاندیاں، پھر روندے روندے تو سر اپنے جن والیاں انہوں نے ماواں نے کیوں جنیا اس دنیا تے کیوں آئے، اپنی قسمت تے روندے، اے اسلام دا حشر تسی کر چھڈیا، پوری دنیا دے کافراں دے دین پیراں تھلے رونتا، اسلام جڑا انہوں کچن تے تلے ہے، تانوں یہ راتاں سوئیاں، تو یہ لیلۃ النصف من شعبان کوئی حدیث پاک کے لکھے ایک بھی نہیں جنہوں کوئی کہہ سکے ہاں اس شعبان دے مہینے دے بارے یہ ضرور رسول کریم علیہ السلام دی سنت ہے، میں رمضان شریف تو بعد آپ نے سب تو زیادہ روزے اس مہینے دے رکھے،
یعنی آپ تے ایسا نشہ تاری ہوندا سی رسول کریم روزے نہ اتنا پیار سی وجہ رمضان دے فرض روزے نہیں شروع ہوندے تے تقریباً پورا مہینہ شاید ہی کوئی دن چھٹے ورنہ پورا ہی لنਘ جاتا سی روزے رکھی چلی جاندے۔ اس پاروں عبادت دا شوق تے آدمی نے نہ ہونا چاہیے، وہ گھوڑے پہلا تیار رکھے ہوں تو اج 10 تاریخ ہو گئی ہے شعبان دی، بالکل چاہیے بھی اپنا سحری دا سامان خریدے، افطاری دا خریدے، جو عبادت دیاں دعاواں چاہیے وہ کتاباں لوے، کمر کس کے تیار ہوئے، ادھر رمضان شریف دا چند طلوع ہوئے، ادھر سر پٹ کوڑا دوڑا یہ سمجھے بے زندگی پتہ نہیں پھر دوبارہ موقع آوے نہ آئے۔ بالکل اللہ دے رسول اللہ السلام دا بھی فرمان ہے بہت پیارا، باعث من ادرک رمضان فلم یغفر، جس بندے نے زندگی چ رمضان نصیب ہویا تے پھر نیکی کر کے اپنا آپ بخشوا نہ سکیا، افسوس ہے پیدا ہو، بڑا بدقسمت اور نامراد آدمی ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماؤں جڑا رمضان نہیں نہ بخشا گیا ہوں ایک چانس رہ گیا کہ وہ میدان عرفات چلا جائے کہ شاید کم بن جائے، ورنہ ہوں موقع انہیں مس کر اگلے سال تک کوئی چانس نہیں رہا، بخشدہ برات لنگ گیا، باران رحمت ہو رہی تھی، انہیں اپنے آپ تیار نہیں کیتا۔ اس تو عبادت کا شوق تھے، حدیث پاک چاہوں گا کہ آپ اس مہینے پورے روزہ جی گزار دیں سی، 15ویں رات تک کوئی ہے۔ یہ بارے بھی آؤں کہ حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہ پوچھا کہ اللہ دے رسول اللہ السلام نے پوچھا جی تسی بھی اس مہینے کیوں روزے رکھ دے؟ تو یہ دسیا جاتا کہ آپ نے فرمایا مہینہ جڑا رجب اور رمضان کے درمیان لوگ تو لاپرواہی کر دے، حالانکہ اس مہینے دے آدمی اعمال جڑے سال پر دے اللہ دی طرف اٹھائے جاندے، سال پر دی وہ ڈائری جڑی نا خدا دی عدالت جمع کراتی ہیں کہ میں چاہنا کہ میں روزے دار لکھا ہوا، ثابت دی گل یہ بھی روایت جڑی نا روزے رکھنے اپنی جال صاحب پاکستانی ثابت، یہ اندر بھی بالکل ثابت ابن قیس ابو غسل ضعیف فرار، یعنی دین اینی محنت نہ تیار ہویا بھی اتنے پائی فرار نہیں چلنا، کوئی ہوئے شیعہ ہوئے سنی ہوئے بریلی اتنے گیا میں کہہ گل نہیں چلنی، جس کسے کرنی نا اسے بھی وہ کھوج کھرانے کروا بھی کتنے لکھی ہے کون یہ بیان کرنے ایویں وہ منی نہیں جانی۔ یہ ہر مسلمان نو چاہیے بھی قرآن کی صاحب سے عمل کرے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ جہاں تھوڑا کوئی علم نہیں نہ وہ اللہ دے دین تو داخل نہ کرو، ہے تو دی دلیل پیش کرو، نہیں دلیل تو تسلیم کرو بھی یار ایویں بنیاں گلاں انہاں دی حقیقت کرو۔ تو سنیاں دا حال تو تسی سن لیا کہ سنیاں دے کسے معتبر ذخیرہ حدیث دے اندر دا کوئی ذکر نہیں، نہ کچھ ہے قرآن دے اندر دا کوئی ذکر نہیں۔ اے 2 سطریں پڑھ کے اگے چلنا، قاضی ابو بکر ابن عربی تفسیر ہے ان دی احکام القرآن سورۃ الدخان صفحہ نمبر 1678 ہے، چوتھی جلد ہے، اتنے فرماؤں دے کہ جڑے لوگ کہندے ہیں کہ لیلہ مبارکہ جڑی ہے من زامن فی غیرہی فقد اعظم الفریضۃ اللہ، جدوں قرآن مجید نے آندے دس دیتا آپ کہ رمضان دا مہینہ سی لیلۃ القدر سی جس قرآن اتریا، تے ہن جڑا آندا نہیں لیلۃ مبارکہ کو ہور رات ہے شب برات ہے، فقد اعظم الفریضۃ اللہ، اور اللہ تعالیٰ تے بہت بڑا بہتان لگا، ایڈا بڑا جھوٹ بولدا قرآن دے خلاف اور رسول اللہ دی سنت دے خلاف، اللہ تعالیٰ تے انہیں افتراء کریا، بالکل بہتان کریا۔ اے تہاڈا کام ہے سن تو باہر مسجد چیک کرو، اور جڑا عالم مرے انہوں کہ یار یہاں تو کٹ کے بخانی ہے توبہ کرو، چھڑ جاؤ۔ مسلمانوں کو مناؤنی 2 عیداں بڑیاں، وہی منا لین سے بڑی گل ہے، یہ میں روز عیداں نہ بنائی جاؤ، عید الفطر ہے اور عید الاضحیٰ، اسلام دیا عیداں ہو رہے یہ باقی بہت لوگوں نے بنائیاں کریے کہ سب بناؤ، بالکل بناؤ۔ ہاں شیعہ دوست ہی میرے دوست ہے، بریلی میرے دوست، میں سب کھنگاڑیا، اگر موقع ہے میں سب ایک ایک کٹ کے دے دوں گا کہ خود انہوں نے محدث جاندے یار نہ لیلۃ القدر دی کوئی حدیثی ثابت ہے، نہ ایک کوئی اور ثابت، بنوٹی بنیاں، ہر گروہ نے اپنا ایک طرح بنا لیا، کوئی یہ خدا کا خوف نہیں کرتا، بس جہاں دین رسول اللہ دے کے گیا اتنے بس کرو، اتنے ٹیک دو۔ ہاں 2 عیداں جڑیاں اللہ تعالیٰ نے دتیاں یہ منایا کرو، اور دونوں دی مناسبت کنی ہے بھی ایک مہینہ عبادت گزریا، اللہ تعالیٰ نے یاد کیتا، روزے رکھے، مہینہ مکہ مسلمان میدان سے نکلے سجدے پہ گئے، اللہ جے کچھ ہو سکیا تو قبول فرما، کوتاہیاں ہوئیاں تو درگزر اور معاف کر، شکرانہ ایسا رمضان شریف کا۔ عید الفطر منائی، عید الاضحیٰ دے دن آئے، انہاں دنوں بھی حج ہویا، سانوں لوگوں نے رائٹی دیتی بھی چلو تھی نہیں اتنے پہنچے، انہوں نے تھوڑی بہت مشاورت کر لو، تسی بھی اتنا کا اجتماع کر لو، بس اصل عید جڑی ہے مکے والوں دی جو گئے اور قربانی بھی چلے مینا چو کر دے الحدی، انہوں حجی آکھیا،
ساری قربانی نہ نہیں رکھیا اضحیہ ہدیہ، یعنی وہ جس طرح آدمی ملن کہنے آؤں ہدیہ تحفہ لے آؤں گفٹ، اللہ نے آخیا اس قربانی کا نام ہی ہے کہ چڑھاوا لے آئے میرے دربار کیا پیش کرو، آ گیا عرفات چو کے بخشے گئے تو انہوں مزدلفہ قرب نصیبہ مناج آ کے قربانیاں دے جو تھوڑے پلے نا نظرانے آدھا پیش کرو، ہاں وہ قربانی اثر اسی نقل وہ کر دیں، چلو اپنے وطن کی مڑا چنگا جانور کر لو، ورنہ اصل نیکی ہے بھی آدمی میدان مناج جائے اور اتنے قربانی دے۔ قرآن پاک جیسے تو جڑی قربانی اسی اپنے وطن کرنے کا کوئی ذکر بالکل لوہے چلی گل ہے، ملکاں اسی کر دے سنت تو ثابت اللہ دے رسول کی چیز اسی کر دے، قرآن نے دا کوئی نا نہیں دیا، قرآن صرف ایک قربانی دا ذکر ہے جڑی حج سے ہوندی، انہیں اور کسی قربانی دا ذکر نہیں کیتا، ایویں جو مرضی فصل لے لے رب کے وانر ترجمے کر دے پھر دے، یہ کوئی گلا نہیں، قربانی وہی ہے جڑی مناج ہوندی۔ دوجے جڑے انہوں رعایت واقعی حضور نے کی یہ سنت ہی ہے، مگر قرآن نے قربانی مناج دا ذکر سورہ حج تو اتنے رہ کرے جدوں تسی اتنے جاؤ تو قربانیاں کرو، بہت بڑائی چاہ مسلمان کٹھے تو چونکہ 5 دن وہ حج دے کمائیں لگے رہندے ہیں، کدی منا کدی عرفات مزدلفہ مکے، کام جدوں مکدا اللہ پاک پھر آندا تسی بھی جشن منا لو، 2 جشن دیتے اور کچھ ہے تو فرماؤں گے جس کیا نا کہ لیلۃ القدر تو سوا کوئی اور شب برات ہے ولیس فی لیلۃ النصف من شعبان، حدیث میں آؤگا آندے جڑی 15ویں رات ہے شعبان دی یہ بارے ایک حدیث بھی قابل اعتماد ہے، حدیث میں ایک حدیث بھی ہے نہیں گی جتے کو اعتبار کرے بھی واقعی حضور نے گل کی نہیں، لا فی فضلہ نہ دی شان دے بارے ولا فی نسخ الاجال فیہا تے نہ یہ بارے بھی قسمت لکھی جاندی ہے تقدیراں لکھی جاندی کچھ بھی نہیں صاحب، فلا تلتفت الیہا بہت زوردار فکرہ لکھا کہ اس رات کی طرف دھیان بھی نہ کریا کرو کہ آئیے 15 پڑھ جائے پڑھا جائے ساری گلوں اے دین دے اندر بدل جڑی نو ختم کر، کوئی شے نہیں جڑے نماز روزے کرو قرآن حدیث پڑھو، یہ چیز کوئی یہ دین دے اندر کوئی اللہ رسول بیان نہیں کیتا، نہ کوئی دا ثبوت ہے، بالکل علماء جدو شروع ہوئی ہے شام تو شروع ہوئی ہے، شامیاں شروع کیتا انہوں پہلا مکھول وغیرہ نے حجاز دے عالم پٹ رہا بھی یار نہ کوئی آیا چاہ نہ حدیث ہے کیوں تو یہ بناؤں دے چالو کر دی، جب ایک شاید چالو ہو جاندی لوگ خوش ہو جاندے چلو ایک نواں دن لب گیا، اج بھی اسی کوئی اپنا موج میلہ کر لیے، دین نہیں قطن نہیں، دین دے اندر کوئی دا وجود نہ اسلام نے دا کوئی ذکر کیتا۔ زیادہ دی شہرت جڑی سادے شیعہ دوستاں کی اس پر انہیں بے کوئی تقدیر وغیرہ لکھی جاندی انہاں بھی کوئی دی حدیث ہی نہیں تقدیر لکھن دی، تقدیر جڑی لیلۃ القدر سی انہوں نے منیا صرف یہاں دے کہ امام زمان علیہ السلام دی پیدائش ہے، حضرت امام مہدی جڑے اس دور دے موجودہ دے امام ہیں وہ شیعہ نظری دے مطابق 255 ہجری نو 15 شعبان نو پیدا اس پاروں بڑی گل، اگر امام دی پیدائش دا دن ہے تو حق پہنچ جانو خوشیاں مناؤ، اور امام کوئی کہتا نہیں سارے مسلمان من دے کہ امام المہدی علیہ السلام ظاہر ہونا، یہ شیعہ سنی کوئی اختلاف نہیں، دونوں فریق من دے بے قیامت ہون تو پہلا اولاد فاطمہ سے ایک شخص جدا نام محمد ہونا، اللہ نے انہوں ظاہر کرنا، انہیں بالکل دنیا نو عدل انصاف نہ پر دینا، ظلم نو مٹا دینا، یہ شیعہ سنی دونوں دا متفق عقیدہ شبہ کوئی، مگر شیعہ حضرات کہیں جو پیدا ہو چکا سنیاں دے پیدا ہونا، سنیاں دے بھی کئی بزرگ جڑے قائل ہے انہاں مسئلہ نے ایشو نہیں بنانا چاہیے، کئی لوگ میں جھگڑے بناؤ جھگڑا کچھ بھی نہیں، کئی بڑی اللہ کے لیے ساری ملاقات ہوئی، آپ شیخ اکبر جیسے بڑے آتے تھے آپ ملے انہوں بالکل امام دنیا موجود ہے، ایک مسئلہ شیعہ سنی نہیں بنانا چاہیے، تحقیق ہے گیا کہ نہیں بحث ہے کوئی نہیں، اگر پیدا ہوا میں اپنی گل تمہیں سنانا کہ میں دارالعلوم عصریات گیا، مولانا ارشاد اللہ قصری صاحب بیٹھے اتنے ایک قادیانی ہے وہ بھی میرا دوست ہی ہے ماسٹر اللہ یار آج کل وہ بھائی ہو گیا، وہ بیٹھا انہیں مولانا اس طرح شکنجے جکڑیا کہ مولانا عیسیٰ علیہ السلام اتنے 1000 سال ہو گئے وہ تسی آندے زندہ وہ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی کہ امام مہدی دی عمر اسی 1200-1300 سال ہی آنے اتنے تسی اعتراض کر دے کہ اتنی عمر نہیں ہو سکی، مولانا پھسے گل کوئی نہ آئے، وہ آ کے 1200-1300 سال کی عمر تے اعتراض ہے تمہوں، عیسیٰ علیہ السلام 2000 سال ہو گئے انہوں تھی سارے زندہ من، اور میں آخیا ماسٹر اللہ یار گل ہے اے مولوی صاحب دی جان میں چھڑاؤنا، رولا ہے نہیں بے عمر نہیں ہو سکتی کہ نہیں، جب ابلیس نو اللہ نے ایڈی عمر دیتی لانتی نو آدم علیہ السلام تو پہلا تو چلا ہوں فرشتے چلے آؤ عمر کا کہا اعتراض اللہ جنی مرضی دے، امام علیہ السلام دے عیسیٰ علیہ السلام رولا صرف حقوق ہے،
امکان دا نہیں بھی ہو نہیں سکتا، ثابت کرنا بھی ہوئی بھی ہے گل، ہاں کوئی یہ تاریخی ثبوت چاہیے، آدھا ہوں گل بنی مولوی صاحب نو ذرا ٹکانے آ گیا دماغ، بحث جہی امکان دی ایسا ہو نہیں سکتا، یہ مسلمان نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے کر سکتا، صرف یہ ہے کہ ہویا کہ نہیں ہویا۔ تو میں عرض کیا شیعہ مندے بے ایمان پیدا ہوئے، اجے وقت نہیں بھی اپنی حکومت کا اعلان کر، اہل سنت چ بھی کئی اولیاء ولی آدھے بھی اسی انہوں نے ملے، یہ بھی مسئلہ نہیں، مگر میں صرف ہوں کوئی شیعہ دوستی میری ملاقات بھی اگراد میرا بیٹھا علم دی گل کرنا، کوئی تاریخی ثبوت نہیں بھی امام حسن عسکری علیہ السلام دے گھر اس دن کوئی بچہ پیدا، شیعہ دی کتاباں بھی نہیں، بچے لے جانے نو اور اپنے علماء نال گل کرن دیا میں جھگڑالو پن کا فائدہ کوئی نہیں، دلیل دی بات کہ کوئی مستند ثبوت ہے کہ امام عسکری علیہ السلام دے کوئی بچہ پیدا ہوا، کسی نے انہوں ویکھیا، جے نہیں تو پھر ہمیں گل بنا لینا جڑا نا گزارا کرنی باہر نہ بنائیے کام خراب ہوتا، اس طرح کوئی نہیں، ایک کام چلاؤ گل نہیں، یہ تاریخی ثبوت ہونا چاہیے کہ کسی نے بچہ پیدا ہوتا ویکھیا، کوئی حمل ہویا، کوئی بچہ پیدا ہویا، کوئی باہر کی کوئی گل ہوئی نہیں۔ اچھا اس سلسلے میں دو گلاں جڑیاں بیان کراں، ایک تو مشہور ہے یا ایران چ بھی ہوں کئی دن جشن منایا جاؤ گا کہ 15 شعبان نو امام علیہ السلام پیدا۔ پہلی گل تو یہ بچے نوٹ کرنے سی ڈی بن رہی ہے کہ شیعہ بھی یہ کوئی پکی گل نہیں، نہ یہ کوئی ثبوت ہے 15 نو پیدا ہوئے، ہور بھی بہت تاریخ اور کئی علماء شیعہ نے قرار دیتا وہ زیادہ معتبر، اے میرے کو سمجھو میرا تو لقول ہے وہ جلدوں میں نہیں لیا سکیا، 6ویں اتوں لیا تو ٹھیک 6ویں جلد پکڑ کے ہوں صرف امام علیہ السلام دی پیدائش دی کہانی جڑی یہ بیان کر، حوصلے اور صبر نہ سننا، صرف ایک کہانی ہے اس طرح امام علیہ السلام پیدا، ایک بی بی نے انہوں پیدا ہوندیاں ویکھیا، حکیمہ رضی اللہ تعالیٰ نے فَمِنْهَا مَا رَوَاهُ الصُّدُوقُ فِي كِتَابِ إِكْمَالِ الدِّينِ بِهَذَا السَّنَدِ حَيْثُ رَوَاهُ عن محمد بن حسن بن الولید عن محمد بن عیسیٰ عن الحسین بن رزق اللہ عن موسیٰ بن محمد بن القاسم قال حدثتنی حکیمۃ بنت محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام۔ آندے حضرت شیخ صدوق نے اپنی کتاب جڑی اکمال الدین لکھی ہے وہ یہ ہوئی سند جڑی محمد بن یعقوب نے دیتی ہے، انہوں ہی انہوں نے پیش کر کے حوالہ دیتا، لکھ دیا کہ میں روایت محمد بن حسن بن الولید تو سنی انہوں نے استاد، او محمد بن عیسیٰ تو روایت کر دے، او حسین بن رزق اللہ تو روایت کر دے، او موسیٰ بن محمد بن قاسم تو روایت کر دے۔ موسیٰ بن محمد بن القاسم آندے ہے قال حدثتنی حکیمۃ بنت محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کہ 11ویں امام انہوں دی بہن سی، پھپھی ہے، امام حسن عسکری دی پھپھی ہے اور امام دی جڑے انہوں دے والد ہے انہوں دی بہن حکیمہ بنت محمد بن ام جڑے ہے امام حسن عسکری علیہ السلام انہوں دے والد علی بن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام، انہوں نے سنائی یہ گل، اے موسیٰ بن محمد قالت باس علیہ ابو محمد الحسن بن علی علیہ السلام کہ مینوں میرے پتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام نے سنیا کر لیا وے اج پھپھی میرے گھر تو رات رہنا۔ کہانی سن دے جاؤ، تبصرہ جڑا بے دے راوی کی وہ بیان کر دوں، اے ایک کہانی ہے۔ چنانچہ فقال یا اماں اجعلی افطارک اللیلۃ عندنا، کہیں گے پھپھی آج روزہ میرے کو افطار کرنا، روزہ تو نفلی جڑا رکھنا شام نو میرے کو افطار کرنا، فإنہا لیلۃ نصف من شعبان، کیونکہ شعبان دی 15ویں رات ہے، وإن اللہ تبارک و تعالیٰ سیظہر فی ہذہ اللیلۃ الحجہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات دے اندر اس صدی دا امام پیدا کرنا، حجت جڑی نا رات دار کرنی، وحجت فی ارضی، اور وہ جڑا بچہ پیدا ہونا اس زمین تو خدا دی طرف اللہ دا امام ہے، حجت ہے لوگاں واسطے رہی بڑے۔ قال فقلت له من هم، تو پھپھی آندیاں حکیمہ کہ میں آکھیا حسن کون ہے وہ ماں، کتوں نے پیدا ہونا؟ قال جی نرجس، انہیں آکھیا نرجس خاتون جڑی اے چو پیدا ہونا۔ قلت واللہ ہے جعلنی اللہ فداک ما بأثر، میں آکھیا رب دی قسم ہے مینوں تیرے کوئی اثر ہی نہیں حمل کا نظر آؤں، کوئی نشان نہیں، کوئی دے پیٹ سے بچہ نہیں، کتوں پیدا ہونا؟ سن دے جانا، یہ چیزاں تو بلند ہو جاؤ شیعہ سنیں، ورنہ اتنا ہی تکے کھاندے پھرو،
دین نو لبو تو بالکل تسبات پیراں تھلے رون کے پہ گل لکھ دیتی ہے، گل دا کوئی سر پیر بھی ہے گا. فقالا ہوا معقول، امام نے فرمایا پھپھی جو میں تینوں آکھیا نا اتنا ہی ہونی ہے، تو چھڈ کوئی اثر ہے گا کہ نہیں ہے گا. قال فجئت فلما سلمت وجلست جاءت تنزل خفي وقالت لي يا سيدتي كيف امسيت. میں پھر آئی، میں سلام کیتا، بیٹھ گئی تو نرجس خاتون جڑی سی امام دی بیوی وہ آئی، میرے پیراں دی جُتی اتارن لگ پئی، ساڈی بزرگ آئی ہے اور مینوں کہن لگی بے میری سردار کیف امسیت، تو کس طرح رات کو تیری شام ہوئی ہے. فقلت بل انت سیدتی سیدت اہلی، کہنے لگی میں انہوں کہا نہیں تو میری سردار ہیں اور سارے خان دی قالت فان کر قولی، کہیں جی میں میری بات انہوں نے اچھا نہ جانا. وقالت ما هذا یم، کہنے لگی پھپھی یہ کی گل، تو آکھیا تو سارے خاندانی سردار سے تو ایڈی پھپھیاں وڈیاں دی. قالت فقلت لا یا بنیا ان اللہ سیحب الکیف لیلت کی هذه غلام سیدنا فی الدنیا والآخرہ. میں آکھا بچی اج دی رات بیٹا اللہ نے تینوں ایک ایسا لڑکا دینا ہے جڑا دنیا اور آخرت سردار ہے. قالت جلست واستحیت، وہ شرمسار جی ہو کے بہ گئی، میرے نہ کوئی نشان نہ ہو رہے پھپھیاں دی تینوں رب نے بیٹا دینا. فلما انفرغت من صلاۃ العشاء الاخرہ افطرت وخصمت جائی، جدوں میں عشاء دی نماز تو فارغ ہوئی پھپھیاں دی میں پھر افطار کر کے کھانے کھا کو کے سوں گئی بستر پہ، حرکت تو سوں گئی. فلما کان فی جوف اللیل قمت الصلاۃ، جدو ادھی رات ہوئی میں اٹھی نماز واسطے تہجد لی. ففرغت من صلاۃ، میں تہجد پڑھ کے فارغ بھی ہوگی. وہیا نائمہ، تے نرجس اجے ہی ستی سی، امام دی ہون والی ماں. لیسا بحال، کوئی گل ہی نہ ہوتی، نہ کوئی پیدا ہوا نہ ہو. ثم جلست مقبتا، پھر میں ذکر اذکار کر لگ پئی، تسبیحاں پڑھ لگ پئی، اللہ توبہ کر لگ پئی. ثم سجدت، پھر لیٹ گئی. ثم انتبہت فزعتن وہی راقدہ، پھر میں گھبرا کے اٹھی تو ویکھیا جی بھی ستی سی. ثم قامت فصلت نامت، پھر اٹھی نماز فجر پڑھی سوں گئی. قالت حکیمہ فدخلت میں شکو، حکیمہ پھپھی آندی بھی نا ساری چیزاں نو ویکھ کے میرے دل سے بڑے شک پیدا ہوئے. امام کی آندا سی میرا بھتیجا، بیاج دنیا دا امام پیدا ہونا. ماں چنگی بلی ستی رہی، سارا وقت لنگ گیا، پھر سو گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا. فصاح بھی ابو محمد علیہ السلام، تو پھر میرے بھتیجے امام حسن عسکری علیہ السلام نے اونچی آواز نہ مینوں بلایا میرا مجلس. فقال یا تاج علی اما، کہن گے پھپھی کالی نہ پے، فإن الامر کا کرو، وقت جڑا نا اس کام دا نیڑے آ گیا. میری گل تین دسی تھی، قریب آ گیا وقت. قال فقرات الف لام و سجدہ و یاسین، میں پھر یہ صورتاں پڑھیاں. فبینما انا کذالک اذا انتبهت فزعا فصبت الیہ فقلت اسم اللہ علیک ثم قلت لا تحسین شیئا. پھر میں اچانک اٹھی تے دوڑ کے وہ ول گئی تے نرجس نو آکھیا کہ اللہ تعالیٰ تیری حفاظت کرے. تے نال انہوں پوچھیا بھی تینوں کوئی محسوس ہوندا؟ قالت نام یا اماں. پھر انہیں آکھیا ہاں پھپھی کچھ معلوم ہوندا. فقلت لا اجمعی نفسک واجمعی قلبک فما قلت لک، میں پھر آکھیا تو ہن تسلی کر تے اپنے آپ نو مطمئن رکھ، جیڑی گل میں تینوں دسی سی نا میرا بھتیجا دا تیرے چ بچہ پیدا او وقت آ گیا. قالت حکیمہ ثم اخذتنی فترہ واخذت فترہ، پھر کہیں مینوں بھی ذرا نیند جی آ گئی، تھکاوٹ، اور نرجس نو بھی آ گئی. فانتبہت تو بحث سیدی، پھر میں معلوم کیتا میرا سردار پیدا ہو گیا امام. تو وہ جا کچھ ہلنا جلنا محسوس ہوا، جاگی. فکشفت صحبہ، میں کپڑا ہٹایا. فإذا أنا نبی علیہ السلام ساجدا یتلقی الارض بالمساجد، کہ میں ویکھیا بے امام سجدے پیس اور اللہ تعالیٰ کے زمین تے سر رکھ کے سجدے کر دی. فضممت علیہ السلام، میں چک کے اپنے نال آیا. فإذا أنا بنظیف مرض، میں ویکھیا اتنے کوئی آرائش نہیں، پاک صاف ستھرا. فصحابی محمد علیہ السلام، ابو محمد علیہ السلام رمی لبنی ام، کہ میرے بھتیجے نے پھر امام عسکری علیہ السلام نے کہا پھپھی میرے کو میرا بیٹا لیا. فجے تو بلا، میں انہوں کو لے کے آئی. بابا یدہ تحت علیت تھی وظاہری، امام نے اتنے انہوں دیا جڑے تھلے رکھیا چوتنا دے بھی اور رام دے بھی ہاتھ
کمر دے بھی وضع قدم علی صدری تے بچے دا جڑے پیر سی اپنے سینے تے رکھے ثم ادلا لسانہ فی پھر اپنی زبان دے منہ لٹکاتی وامر ید ولا عینی وسمعی وفاصلے اپنا ہاتھ دی اکھاں تے پھیریا ساری چیزاں تے پھیریا کرنا وغیرہ ثم قال تکلم یا بنیا پھر آکھیا بیٹا بول فقال اشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان محمد رسول اللہ اے کلمہ امام علیہ السلام نے پڑھیا ثم صلی امیر المومنین علی علیہ السلام پھر وہ کلے کرے تے درود شریف پڑھی گئے علی علیہ السلام تے پڑھیا پھر حسن تے حسین تے زین العابدین تے حتیٰ وقف علی ابیہ حتیٰ کہ اپنے باپ امام حسن عسکری علیہ السلام تک آئے 11 امام پورے کیتے انہوں نے پڑھیا ثم پھر وہ چپ ہو گیا ایک قصہ ثم قال یا ابو محمد یا ام ذبی بیرا امی علیہ السلام علیہ واتنی بھی پھر کہنے گے پھپھی ایدی ماں کو بھی لے جا انہوں بھی اسلام کہہ لے تے مڑ کے میرے کو لے واتنی بھی فظہر بھی فسلم علیہ ردت و وضعت فی المجلس لے گئی ماں نو سلام کیتا واپس لے آئی پھر گوچ رکھتا ثم قال یا ام اذا کان یوم السابع فاتینا پھر امام نے آکھیا حسن عسکری پھپھی جدن 7واں دن ہویا نا ادن ساڈے کو آئیں قال فلما اصبحت جئت لاسلم علی محمد علیہ السلام جدن 7واں دن ہویا میں پھر آئی اور صبح نو آ کے سلام کیتا فکشفت الستر لافتا کہ سیدی علیہ السلام میں پردہ ہٹایا اپنے ویکھاں سردار نے امام علیہ السلام کچھ ہی نہ نظر آیا گم پردے کچھ نہیں فقلت رجلت فداک ما فعل سیدی میں آکھیا پچھی جے وہ کی بنیا وہ بچہ کدھر گیا جڑا اس زمانے دا امام ہے قال یا اما استودعناہ الذی استودعتہ موسیٰ علیہ السلام کیا اس رب دے سپرد کرتا جدے حوالے اللہ موسیٰ علیہ السلام دی ماں نے کیتا جی میں انہیں دریا روڑ دیتا سی اللہ دے حوالے اسی میں انہیں رب دے سپرد کرتا چھپات قالت حکیمہ فلما کانت یوم السابع جئت وسلمت وجلست 7ویں دن ہوئے میں آئی سلام کیتا بہ گئی فقالت فلمی الی ابنی فجئت بسیدی فی الخرقہ ففعل بی کفالۃ الاولی دھیان دا پھر رکھیا کہ اسی طرح کیتا ثم ادرا لسانہ پھر منہ پایا کان یغذی لبن واصل اس طرح ماروں میں جو شہد اور شربت پلا رہا ہے ثم قالت کلم یا ابن پھر امام نے کہا بیٹا بول فقال علیہ السلام اشہد ان لا الہ الا اللہ وثنى بالصلاۃ علی محمد وعلی امیر المومنین درود پڑھیا وعلی ائمۃ صلوات اللہ حتیٰ وقف علی ابی علیہ السلام ثم تلا اپنے باپ پہ پڑھ کے پھر آیت بھی قرآن دی پڑھی بسم اللہ الرحمن ونرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثین ونمکن لهم فی الارض ونری فرعون وہامان وجنودهم ما كانوا يحذرون قال موسیٰ فسألت عقبۃ الخادم من هذا قال صاحب کے حکیمہ اے ساری کہانی بیان کر کے حضرت حکیمہ دی زبانی مڑ کے وہ سننے والا جڑا آندا نا میں بی بی حکیمہ تو سنیا موسیٰ بن محمد ابن القاسم وہ آندا میں عقبہ بن خادم نے پوچھا جڑا نوکر سی امام صاحب دا کہ جو کچھ دس دیو نا کیا بالکل ٹھیک ہے اے پڑھ دیتا تھوڑے اے ایک کیا کہ اماں نے وہ ویکھیا تو دے سامنے پیدا نہ پہلا کوئی حمل دا اثر نہ بعد ہی نظر آیا ہوں یہ نوٹ کر ایران جائے عراق جائے بے 2 بندے سانو لب کے دین بھی انہوں کا سر پیر کوئے گا کون ہے کی انہوں کا کریکٹر ہے تو کی انہوں کا علم و فضل ہے یہ جے لب گئے تو کہانی سچی ہے نہیں تو کوئی سر پیر بالکل ہے کہ یہ لبنا ان الحسین ابن رزق اللہ ٹھیک ہو اور دوسرا موسیٰ بن محمد بن القاسم اے 2 میں نشان کر دیجیے مجہول نہ نکل میں ذمہ دار دعائی خدا دی دین ایسا نہیں بیا میں حیرے کرے دے کہتے اسی منی پھرے یہ کو بنیاد چاہیے بہت ٹھوس چاہیے باقی امکان والی گل تھی سن چکے میرے نزدیک بس کچھ بھی نہیں کہ امام اتنے بھی ہوئے پیدا ہوئے کوئی بھی اعتراض کی گل نہیں زندگی رب لمبی دے سکتا اہل سنت چ کنے لوگ ہیں جڑے حضرت خضر اور موسیٰ اور حضرت عیسیٰ الیاس اور ادریس چارے زندہ وہ چارے پیغمبر ترے یہ کوئی مسئلے والی گل نہیں صرف ثبوت چاہیے چودہ کوئی ٹھوس ثبوت ہونا چاہیے اور نہ کوئی ثبوت ہونے دی وڈی دلیل ہے بے شک لوگوں نے جو مرضی کیا امام علیہ السلام دے اپنے پرا نے حسن عسکری جعفر نے حکومت نو کہہ کے میرے پرا دی کوئی اولاد نہیں انہوں نے جی چاہتا جعفر القذاب گیا مگر جے کوئی ہوں تو پیش نہ ہو جاتا حکومت نو جائیداد نہ دینی جعفر نو ساری جائیداد پرا نے وہ ساری زمینوں تے قبضہ کیتا ہر شے حکومت نے تسلی کر کے وہ حوالے کر امام دے کوئی اولاد نہیں ہوئی اس تو پرا ہی حقدار اور جڑے بڑے بڑے اس زمانے دے شیعہ سی انہوں دا پڑھ لو وہ آدھے کنی مدت اسی پریشان رہے بھی یہاں جا رہے جعفر ہی پڑھائی امام ہے
یا پھر امام بغیر اولاد تو چلا گیا اور امام ہے ہی کوئی نہیں. یہ سارا لمبا چوڑا شیعہ دی اپنی کتابیں، یعنی خود بڑے بڑے امام دے حسن عسکری دے شاگرداں تک نہیں سی پتا بعد کوئی امام ہے گا کہ یہ لیے پھر خوشی بننی چاہیے. تو مقصد کی ہے شیعہ بریلوی سنی سارے اپنے علم نو کھنگال یہ نویں سرے سے جائزہ لینا. یہ سنی سنائی گلوں کام نہیں چلنا. یہ واسطے بہت محکم بنیاد چاہیے، بالکل دلیل چاہیے. باقی جتوں تک امکان دا مسئلہ کہ سب کچھ ہو سکتا، یہ کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ سوٹیاں نو سب بنا سکتا، مردے زندہ کر سکتا، بن باپ اولاد پیدا کر سکتا، اس پر لمبی عمر دے سکتا. یہ کوئی جھگڑا نہیں جڑا اتنے بحث کرے فضول بحث کر، مگر یہ وقوع دا ثبوت تے ہونا چاہیے نا بھی اس طرح کوئی ہوئی گیا کہ نہیں. دوسرا جڑا سی کہ تاریخ بھی کوئی پکی نہیں. مولد صاحب علیہ السلام یہ سمجھو 170 171 صفحہ میرا تو رکول ہے اور جلد 6 کتاب الحجت جی. قول هذا والمشہور بین الامامیہ علامہ مجلسی آندے جڑا 15 شعبان نو ساڈے شیعہ مشہور قول ہے، زیادہ یہ چرچا. اور ورو صدوق رحمہ اللہ فی اکمال الدین بسناد غیاث بن اسد ان علیہ السلام ولد یوم الجمعہ لثمان خلونا من شعبان. شیخ صدوق نے اکمال اپنی سند نہ دیتا کہ جمعہ دن امام مہدی علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس دن شعبان دی 8 تاریخ سی، 15 نہیں سی 8 سی، اور سن سی اس 256 ادھر 255. وروا بسناد نقیل ان علیہ السلام ولد لیلۃ الجمعہ غرۃ شہر رمضان. اور ایک قول امام صدوق نے لکھا کہ ایک روایت ہے کہ جمعہ دا دن سی اور رمضان دی پہلی تاریخ سی. رمضان دا چند چڑھیا جس دن پیدا ہوئے من سنۃ 54 254، یعنی کوئی 254 کوئی 255 کوئی 256، کوئی مہینہ لیلۃ النصف من شعبان، کوئی 8 شعبان، کوئی رمضان شریف پہلی. وقال کمال الدین ابن طلحہ ولد علیہ السلام فی الثالث والعشرین میں رمضان سنۃ 58 8 رمضان شریف دی 23 تاریخ وہ پہلی سی، یہ 23 ہو گئی، 23 رمضان سی اور سن جڑا سی 258. اگے فرماؤں دے وقال ابن خلقان فی تاریخ کان ولادت یوم الجمعہ بمنتصف شعبان سنۃ 55 200 ولما توفی ابو کان عمر 5 سنین واسم ام خمس وکیلا نرجس وکیلا ولد فی ثالث من شعبان سنۃ 56. ایک قول ہے کہ 3 شعبان نو پیدا، 3 8 اور 15 وہ صح ان لکھا ابن خلقان کے صحیح قول ہے 3 شعبان والا جڑا انتا. اے تواڈے سامنے اس تو ساری چیزاں پڑھیاں، کسے نہ ناراضگی نہیں دشمنی، صرف یہ دین جڑا یہ بارے کسے شخص نو لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے. نہ کوئی اہل حدیث نہ دوجا کوئی نہ کہے کہ تری آؤندی گل نویں سرے تو ہر شے دا جائزہ انہوں پرکھو کہ اس شے دی کوئی بنیاد کوئی اثر ہے یا محض میں کہانی ہے جے سنی سنائی کہانی تو تے دین دی بنیاد نہیں رکھنی. دین جڑا ہے دلی محکم دلیل چاہیے کہ جنہوں آدمی ہر میدان جب پیش کرے تو شکست نہ کھا سکے. کمزور اور ضعیف باتاں جڑیاں دین نہیں. باقی جڑا امت میں ایسے متحد ہونے کی ضرورت ہے، جھگڑے اور لڑائیاں کا فائدہ کوئی نہیں. میرے دوست ہیں مسعود پروفیسر ہے، بیچارے نے مضمون بھیجا اہل حدیث دوستاں کی دیانتداری دا عالم انہاں رسالے مضمون دیتا، مگر ایک تے بعد نوٹ دیتا اگلے پرچے بھی یار حافظ گوندری بھی نظریہ ہوگا ساڈا نہیں. حالانکہ حافظ گوندری رحمۃ اللہ علیہ سارے اہل حدیث لوگ جانتے بیا، پورا ملک شاگرد ہے انہوں کا. ایک عالم ہی نہیں جڑا حافظ گوندری رحمۃ اللہ علیہ شاگرد نہیں. بیچارے نے بخاری شریف شرح لکھتا ہاتھ چھڈ کے بن کے اتنے نیچے رفع جان نہ رفع جان سب حضور دی سنتا، وہ تینا نوٹ دیتا. ویسے نہیں جانتے حافظ گوندری کون. اس طرح جڑے نا اپنے باپ دادے تو پھر جان والے نالائق، یہاں کا کوئی دین مت نہیں، یہاں کا بحث کا کوئی فائدہ نہیں. ایڈے وڈے امام سے جواب دیتا بھی انہیں انصاف کی گل کی بے سب سنت بالکل حضور تو ثابت ہے. اور شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ حوالہ سے اون جی نے درج کیا. اس غریب نے پروفیسر نے لکھا شاہ صاحب لکھ دے ول سننا کہ رفع جان کرنا نہ کرنا سب سنت ہے، والے کل نصر نصیب یہاں سارے کی مضبوط بنیاد ہے، کوئی کچی گل نہیں چک کے باہر مارا چھاپیا نہیں، جانداری ہے. مولانا عبدالجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ سی فتویٰ کہ اللہ دے رسول تو بعد صحابہ کرام اور تابعین جنہوں سارے کام کیتے. کوئی فاتحہ پڑھتا سی امام دے پیچھے، کوئی نہیں سی پڑھتا، کوئی رفع جان کرتا سی نہیں کرتا. یہ ساریاں چیزاں جڑی اختلاف ہے مباح، یہ وہ اختلاف ہے جڑا بالکل چھٹی ہے جی مرضی کر لے. کام دیاں گلاں چھاپیاں کوئی نہیں، یہاں دنوں دے پچھلے مہینے دے پرچہ. اس تو یہ چگڑالو ضدیاں کا علاج کوئی نہیں. وفوض امری اللہ رب دے حوالے رب ہی انہاں نبلوں گا کہ تڑے نہیں نہ چڑھنے. گالے انہوں دا حکومت کٹ دے، امریکہ کٹ دے، وہ منظور ہے. اسلام مٹ جائے کوئی گل نہیں، انہوں اپنے گروہ نہیں چھڑنا، انہوں نے منظور کرنا.
حالانکہ ہن وقت گروہاں پھسے رہن کا کوئی نہیں، ایک ہو جاؤ، غیر مسلمان ایک ہوں، مسلم کے حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشف۔ اگر کوئی اختلاف ہے علمی طور سے حجرے بہ کے گل کر لو، مک دی مکے نہیں تو جن سے جتے کوئی انہوں آگ پائی تیرا دین تینوں مبارک، یہ تو یہی سمجھنا اپنے رب کے سامنے لے کے پیش ہو جائے۔ لڑائی جھگڑے کا کوئی فائدہ نہیں، ورنہ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں۔ اللہ رب العالمین توفیق دے، وقت دی نزاکت پہچانیے، جھگڑے چھڑیے، سینہ نائی لائیے ایک دوسرے کو مسلمانوں کے جی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ گھر میں بسم اللہ۔ ہاں کی تھی کوئی بندے مطلب جڑے رسول خدا بھی ہاں شبان چ روزے رکھتے تھے، کیا ہوں مسلمان رکھنی ہے؟ ایک ممانعت علی حدیث بھی ہے کہ شبان چ عام مومن جڑے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ایک بات دی طرف کاشف نے توجہ دلائی، چلو بھی وضاحت ضروری سی کہ اللہ دے رسول علیہ السلام تو پورا شعبان تقریباً روزے رکھ دے سی، مگر کیا امت جڑی ہے انہوں بھی یہ حکم ہے بھی اسی طرح رکھے نہیں، امت نے حکم نہیں، امت نے صرف 15 تاریخ تک روزے رکھن دا حکم ہے۔ یہ اگر رکھ سکتے نفلی روزے رکھن اذن تصف شعبان فلا تصم، جس دن ادھا ہو جائے پھر نہیں رکھنا، کیویں اللہ دے رسول دے پیش نظر ہے بے دین چ وعدہ نہ ہو جائے، یہ نہ ہوئے فرضاں دے نال سنتاں ایڈاں جڑ جان بے مڑ کے روزے 60 بن جان۔ اس تو 3 دن اگوں تو بالکل قطن آپ نے روکتا نا کہ 3 دن اگوں رمضان شریف کسی نہیں رکھنا، تے پہلا 15 تو ہی رک جاؤ تو بہت اچھی ہے، 15 تک رکھ سکتے۔ حافظ اسماعیل فات پا گئے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جنازہ 2 بجے خیابان قانونی، اللہ مغفرت فرمائے، جنت الفردوس دے گا۔ لاہور میں تحریک اسلامی کی تربیت گاہ 26/8/2000 بروز اتوار صبح 9 بجے سے شام 6:45 بجے تک منعقد ہو رہی ہے۔ وہاں شمولیت کرنے والے حضرات نماز جمعہ کے بعد پروگرام لے کر جائیں۔ ناصر عابد صاحب نے مل کے ساتھی پروگرام لینا لے لو اے کی دے۔ معذور آدمی کے لیے سائیکل کی عرض کی تھی، 1000 روپیہ ملا ہے، کچھ اور مدد کروا دیں، شکریہ بشیر احمد صاحب۔ اور بشیر احمد صاحب یار تینوں تو پھر بھی کوئی پینشن ملتی، اے بندہ خدا دا باں ٹوٹی ہے کھنی کنے مہینے تو میرے کو آ رہا، تے میں جلی کچھ بھی نہیں کہہ سکیا، تسی ہمیں لالچ نہ کریا کرو، جہاں گزارا ہوں وہ بھی مڑ کے ہمیں اپنا چاپا ڈائی جائے، کچھ خیال کرنا چاہیے۔ آج اس مسکین دی مدد کر دے، اللہ تعالیٰ اجر دے۔ اس غریب دا بازو ٹوٹا کئی مہینوں تو آ رہا، ساتھی دی سفارش کر رہا ہے، اللہ اجر دے۔ اج دی جنرل مجلس یہ جو کچھ بھی ہوئے یہ حوالے کرنا۔ اے انصاری صاحب پھرو نہ صفان، اللہ قبول فرمائے، زیادہ تو زیادہ امداد فرماؤ، مدد ہو جائے مسکین، یہ بازو دا اللہ تعالیٰ درست کر دے۔ ڈاکٹر نقیب صاحب کے بیٹے ڈاکٹر سرفراز کے لیے دعائیں مغفرت سے دل سے فرما دیں۔ بالکل ڈاکٹر نقیب صاحب اپنے بھائی ہے، انہوں کا بچہ فوت ہو گیا، کل میں تعزیت لی گیا سے انشاءاللہ نماز تو بعد ہی مغفرت کی دعا کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللہم انصر الاسلام والمسلمین واخذل الکفرۃ والمشرکین۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔